أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 16. جیسا کہ اس سے پہلے والی آیا میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ آیا حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تذکرہ کے بارے میں آخری آیا تھی. یہاں سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. سو ارشاد قدرت ہو رہا ہے وذکر اور ذکر کرو فی الکتاب کتاب میں قرآن مجید میں. کس کا؟ مریم کا. یہاں جو لفظ مریم آیا ہے اسی وجہ سے اس سورہ کو سورہ مریم کہا جاتا تھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، قرآن مجید میں کتاب میں مریم کا تذکرہ کیجئے. اِذِ انتبذت، اذ جب، انتبذت، انتبذ کا مطلب ہوتا ہے الگ تھلگ ہو جانا، جدا ہو جانا. بلکہ اس کا جو اصل معنی ہے، چونکہ یہ باب افتعال ہے، انتباز بنتا ہے اس کا مصدر، اور یہاں پر یہ واحد مونث غائب کا صیغہ ہے، تو اس کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دور ڈال دینا یا دور پھینک دینا. جیسا کہ سورہ آل عمران میں بھی اس کے فیملی کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہاں ارشاد ہوتا ہے کہ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، کہ انہوں نے کتاب خدا کو پس سے پشت ڈال دیا تھا، دور پھینک دیا تھا، اور اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. سو اس روٹ لیٹر سے یہ نکلا ہے، اور یہاں اس کا معنی یہ ہوگا کہ الگ تھلگ ہو جانا، مجمع سے ہٹ کر دور چلے جانا. تو اذن تبدت، جب وہ الگ تھلگ ہو گئیں، یکسو ہو گئیں، مجمع سے ہٹ کے گوشہ نشین ہو گئیں. کن سے دور چلی گئیں؟ من اہلہا، اپنے گھر والوں سے. کہاں چلی گئیں الگ ہو کے، ان سے جدا ہو کے؟ مکانن، ایک مکان میں، شرقین، جو کہ مشرق کی سمت میں واقع تھا. اور انشاءاللہ بھی جیسے ہم عرض کریں گے کہ اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو ہیکل تھا اور بیت المقدس تھا، اس کے مشرقی گوشے میں جو ایک مکان تھی اور جگہ تھی، وہاں پہ انہوں نے اپنا قیام کیا. سو اس پوری آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، اور اے رسول اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی مکان میں گئیں. یہاں اس ورس میں، ورس نمبر 16 میں اور اس آیا میں جو تذکرہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے جناب یحییٰ کا تذکرہ، ان کی ولادت کا تذکرہ اور ان کی شخصیت کا بیان ہوا. اب قرآن مجید ان کی ولادت سے بھی زیادہ عجیب واقعے کی طرف آتا ہے، اور ان کی شخصیت سے بھی بڑی شخصیت کی طرف آ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت حضرت یحییٰ کی ولادت سے عجیب تر ہے. یہ کیسے عجیب تر ہے؟ اس لیے کہ ایک بانجھ عورت اور ایک بوڑھے مرد سے اولاد پیدا ہونا، یہ اپنی جگہ ایک عجیب جو سلسلہ تھا جو لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا. مگر اس سے زیادہ تعجب خیز یہ کام ہے کہ ایک کنواری عورت سے یا لڑکی سے یا ایک دوشیزہ سے، شی واز کوائٹ ینگ، کہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے. سو ایک دوشیزہ سے بن باپ کے بچہ پیدا ہو جائے. اب یہ اس معاشرے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ان میں سے زیادہ عجیب بات کون سی لگتی تھی ان کو؟ زیادہ تعجب کس بات پہ ہو رہا تھا؟ ظاہر ہے ایک دوشیزہ کا جو ہے وہ شادی کے بغیر، اور ایک پاکیزہ دوشیزہ کا شادی کے بغیر ایک بچے کی ماں بن جانا، اور ایک بچے کا بغیر باپ کی اس دنیا میں آ جانا، یہ اس سے زیادہ عجیب تر اور تعجب خیز مرحلہ تھا لوگوں کے لیے. سو اب قرآن مجید نے اس پہلے واقعے کو ضمناً بیان کیا یا مقدمتاً بیان کیا، اور اس کے بعد اب اگلا واقعہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ہے. میں یہاں ضمناً یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تخلیق آدم کے بعد تاریخ انسانیت کا سب سے منفرد واقعہ بھی ہے اور سب سے تعجب خیز واقعہ بھی ہے. اس کی کوئی تاریخ میں اور مثال نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اور نظیر نہیں ہے، ایسا کوئی اور واقعہ ہمارے پاس تاریخ میں نہیں ہے. بلکہ میں اگر یوں عرض کروں، میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت آدم کی تخلیق کے بعد یہ سب سے منفرد اور سب سے بے نظیر اور بے مثال اور سب سے زیادہ تعجب خیز واقعہ ہے. لیکن ایک لحاظ سے تو یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے بھی زیادہ منفرد ہے.
اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو ہے وہ بن باپ کے ہے، جبکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق بن باپ کی بھی ہے اور بن ماں کی بھی ہے، تو لہٰذا وہ زیادہ عجیب ہے۔ لیکن ایک ایسا پہلو ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، آپ کہہ لیجئے، یا زیادہ تعجب کا مقام ہوتا ہے، یا زیادہ بے مثال اور بے نظیر بن جاتا ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بغیر ماں اور باپ کے تخلیق کی گئی، تو انسان اول کو کسی اور دوسرے انسان نے اس مرحلے سے گزرتا ہوا دیکھا نہیں تھا۔ کسی نے انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا مشاہدہ کسی نے بھی نہیں کیا، کیونکہ کوئی اور انسان تھا ہی نہیں، پہلے انسان کی تخلیق ہے۔ کوئی اور انسان دیکھتا تب کہ اگر کوئی اور انسان پہلے سے ہوتا، پہلا انسان ہی تو خلق کیا جا رہا ہے، اس کی تخلیق کی جا رہی ہے، لہذا انسانوں میں سے تخلیق آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی نے مشاہدہ نہیں کیا، کسی نے اس مرحلے کو دیکھا نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مرحلہ آتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں آتے ہیں، تو اب اس سے پہلے ایک اور مثال سمجھ لیجئے کہ یہ اب تعجب دو وجہ سے ہو رہا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ خدا نے اپنی مخلوقات میں، اس کائنات میں، اس کرۂ ارضی میں اپنا ایک طریقہ جاری فرما دیا تھا اور اپنی ایک سنت جاری کر دی تھی، اور وہ طریقہ اور سنت یہ تھی کہ سلسلہ تولد اور سلسلہ تناسل، یعنی نسل بڑھانے کا سلسلہ اور اولاد پیدا کرنے کا جو سلسلہ ہے، وہ مرد و عورت سے یا نر اور مادہ سے چل رہا تھا۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں میں نر اور مادہ کا تصور نہیں ہوتا، اور جن میں فرد واحد سے، یعنی ایک ہی وجود سے آگے نسل بڑھتی ہے، وہاں پر بھی مذکر اور مونس خلیے ہوتے ہیں، سیلز ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ نر اور مادہ سیل سے ہی آگے وجود آتا ہے، لہذا کہیں پر بھی نر اور مادہ کے تصور کے بغیر، میل اور فیمیل کے تصور کے بغیر آگے نسل نہیں بڑھ سکتی، آگے نیا وجود نہیں آ سکتا ہے۔ جب انسانی ذہن میں یہ بات پوری طرح بیٹھ گئی اور انسان نے اس طریقہ کار کو یوں سمجھ لیا کہ تخلیق کا یہی ایک طریقہ ممکن ہے، انسان نے پورے طول تاریخ سے یہ دیکھ لیا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چرند پرند ہو، اور یہاں کے درخت ہوں، اور کوئی بھی چیز جس کا آگے سلسلہ بڑھتا ہے، انسانوں نے اس چیز کا طول تاریخ میں مشاہدہ کیا تھا کہ یہ بغیر میل اور فیمیل سیلز کے، نر اور مادہ خلیوں کے بغیر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ جب یہ سارا انسان اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس موقع پر بن باپ کے تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی جاری کی گئی سنت کا جو ہے وہ لوگوں کو یہ سلسلہ بتایا کہ خدا جس سنت کو جاری کرتا ہے وہ خود اس کا پابند نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت دو لحاظ سے منفرد ہو گئی۔ پہلی بات یہ کہ حضرت آدم کی تخلیق انسانوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی تھی، مگر بن باپ کے ایک شخص کو اس دنیا میں آتے ہوئے انسانوں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ یہ واقعہ ایک معاشرے میں، انسانوں کے معاشرے میں پیش آیا، اور انسان اس کے چشمدید گواہ تھے، اور یہ مرحلہ انسانوں نے اپنی زندگی میں خود دیکھا ہے۔ لہٰذا یہ واقعہ اس لحاظ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے اور زیادہ منفرد ہے۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے سے اللہ کی ذات نے لوگوں کو کیا سمجھانا چاہا، یا اس واقعے میں کیا آپ کہہ لیجئے جو نتیجہ اللہ کی ذات دینا چاہ رہی تھی، اور ایک رزلٹ لوگوں کو مل رہا تھا، اور اس کا جو نتیجہ اور ثمرہ سامنے آ رہا تھا، وہ کیا تھا؟ پہلی بات، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی، کہ خالق کائنات نے یہ بتایا کہ میں نے جو قوانین وضع کیے ہیں اس دنیا میں، کہ جن قوانین کے بغیر یہ کائنات نہیں چل سکتی، وہ قوانین میں نے اپنی مخلوقات کے لیے وضع کیے ہیں، وہ قوانین میری مخلوقات کے اوپر حاوی ہیں، میری مخلوقات ان قوانین سے باہر نہیں نکل سکتی۔ جیسا کہ ایک اور لیکچر میں ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ زمان و مکان کی قید میں، دا باؤنڈریز آف ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر ہم بند ہیں۔ انسان جو مرضی کر لے، ان باؤنڈریز سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن کیا خالق کائنات بھی ان باؤنڈریز کا بند ہے، ان باؤنڈریز کا پابند ہے؟ کیا خالق کائنات بھی ان باؤنڈریز سے باہر کچھ کرنا خالق کائنات کے لیے ممکن نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ واقعہ معراج دیکھ لیجئے، بلکہ میں انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں کہ اس واقعے کا میرے اور آپ کے زمانے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، جس کو ہم سورہ مریم ورس نمبر 16 میں ابھی پڑھ رہے ہیں۔ لہذا پہلی بات اللہ نے یہ بتائی کہ میرے جتنے بھی قوانین میں نے وضع کیے ہیں، جتنا بھی طریقہ میں نے اس کائنات کو چلانے کا وضع کیا ہے، اور میری جو بھی سنت اس کائنات میں جاری و ساری ہے، وہ میری مخلوقات کے لیے ہے، وہ میرے لیے نہیں ہے۔ میری مخلوقات اس کی پابند ہیں، خالق کائنات خود اس کا پابند نہیں ہے۔ لہذا اس کے کائنات میں نافذ کیے گئے جتنے قوانین ہیں وہ خود اس پر حاوی نہیں ہیں،
بلکہ وہ کائنات کی ہر چیز کا وجود کا سبب بھی ہے، بقا کا سبب بھی ہے، اور کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس کا سلسلہ حاوی ہے۔ لہذا یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے، آج یہاں میں جو چیز عرض کر رہا تھا، مثال کے طور پہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے امام، جن کو آپ صاحب العصر والزمان کہتے ہیں، آپ کے زمانے کے امام جو ہیں، وہ ایک اتنی لمبی عمر کیسے پا سکتے ہیں؟ یہاں اس کا بہترین جواب اس طرح کی آیات ہیں کہ چونکہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ روایات میں اور متفقن علیہ روایات میں ہوا ہے، یعنی حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ایسی چیز نہیں ہے جس پہ اختلاف ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آخری زمانے میں آئیں گے، اس میں کسی مذہب میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ شیعہ سنی اس پہ صرف متفق ہیں، دنیا کا کوئی مکتب فکر ہو، کوئی مذہب ہو، ہر مذہب، ہر مکتبہ فکر اور ہر مسلک اپنے ایک نجات دہندہ کا تصور رکھتا ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہے۔ لہٰذا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اور کنسپٹ آف مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کوئی اختلافی چیز نہیں ہے۔ جب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا کنسپٹ متفق علیہ ہے، تمام ادیان کا، تمام مذاہب کا، تمام مکاتب فکر کا اس پہ اتفاق ہے، تو اب حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ ہونے اور اس وقت وجود ان کا موجود ہے، اس کے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنی بڑی عمر رکھتا ہو؟ بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تذکرہ ہے وہ خالق کائنات کی طرف سے ایک شخصیت ہے، ایسے ہی جیسے حضرت مریم تھی، ایسے ہی جیسے حضرت عیسیٰ تھے، یعنی وہ قوانین ہدایت پروردگار کا ایک سلسلہ ہے۔ تو اگر اللہ کی ذات حضرت موسیٰ کے لیے اپنے قوانین کو بدل سکتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے قوانین کو بدل سکتی ہے، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے قوانین کو بدل سکتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے قوانین کو بدل سکتی ہے، تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کسی کے ذہن میں یہ سوال کیوں آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس موقع پہ آ کر خدا بھی عاجز ہو جائے گا کہ کسی کو اتنی لمبی عمر نہیں دے سکے گا؟ نہیں، یہ آیا ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ خدا کا ارادہ آزاد ہے، ہمارے ارادی کی طرح نہیں ہے، اس کی قدرت بے قید ہے، ہمارے طاقت اور ہمارے اختیار کی طرح نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ جیسے ہماری قدرت میں بہت کچھ نہیں ہوتا، ہماری طاقت میں بہت کچھ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اس کا ارادہ کسی شکل اور کسی طریقے کا پابند نہیں ہے۔ اگر وہ کسی شکل اور کسی طریقے کا پابند ہوتا تو حضرت یحییٰ کی ولادت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جیسے واقعات جاری نہ ہوتے۔ لہٰذا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، جناب مریم کا یہاں پہ تذکرہ کر کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے کا آغاز کر کے، قرآن مجید حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک منفرد واقعے کا یہاں تذکرہ کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ خالق کائنات اپنے بنائے گئے قوانین کو جب چاہے بدل دے، جب چاہے معطل کر دے، اور جب چاہے ان قوانین کو توڑ دے اور ان قوانین سے بالا تر کوئی واقعہ رونما ہو جائے اور روپذیر ہو جائے، اور ایسے واقعات تو خود خدا کے وجود کی دلیل ہوتے ہیں، نہ یہ کہ ایسے واقعات کا انکار کر دیا جائے، بلکہ ایسے واقعات کی، یہ واقعات آیات ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، اور ایسے واقعات اللہ کی معرفت میں اضافہ کرتے ہیں انسانوں کے اوپر، چاہے وہ امام مہدی علیہ السلام کا وجود ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو، یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعات ہوں، ان سارے واقعات انسانوں کی اور خاص طور پر مومنین کے ایمان میں اور معرفت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں، قرآن مجید میں مریم کا تذکرہ کیجیے۔ جناب مریم اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ اس سے پہلے سورہ آل عمران میں بھی بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، مگر یہاں پھر جناب یحییٰ کا جس انداز سے تذکرہ ہوا، اس سے ملتے جلتے دو تذکرے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ حضرت یحییٰ کے لیے ان کی ولادت کے زمانے اور ان کی ولادت کن حالات اور کیسے وقوع پذیر ہوئی اس کو بیان کیا تھا، یہاں پر بھی اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی انہی حالات و واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر بعد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے بیان کیا گیا تھا کہ یہ اتنا بڑا مقام اور منفرد شخصیت اور حیثیت ان کو کیسے ملی، اس کی وجہ کیا تھی، اس کے بارے میں ورس نمبر 15 میں بتایا تھا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ ان کو اتنی بڑی منفرد حیثیت، شخصیت اور مقام اور مرتبہ کیسے ملا ہے۔ جناب مریم کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے ارشاد ہوتا ہے اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ اچھا، حضرت مریم کا تذکرہ یہاں پہ آیا۔ حضرت مریم کے بارے میں جان لیجئے کہ جب قرآن یہ والا تذکرہ کر رہا ہے تو حضرت مریم ایک کنواری اور ایک نوجوان عورت ہیں، ایک دوشیزہ ہیں، بہت پاک باز، نہایت باسیرت اور باکردار خاتون ہیں،
اور ان کی ماں نے حضرت مریم کو اس وقت ہی عبادت خانے کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا کہ جب ابھی وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھی، جس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، سب لوگ جانتے تھے حضرت مریم کے بارے میں کہ وہ بہت پاک باز ہیں، بہت متقی ہیں، بڑی پارساز خاتون ہے، عفت مآب خاتون ہے وہ حضرت ہارون کی طرف نسبت رکھتی تھیں اور ان کے خاندان سے تھیں، اور حضرت ہارون جو تھے وہ اسرائیلی معبد کے متولی تھے، لہٰذا اسرائیلی جو عبادت خانے تھے ان کے متولی خاندان سے تعلق ہے ان کا، اور حضرت ہارون بڑے پاک باز شخص تھے، اس معاشرے کے لوگ اس چیز کا معتقد تھے اور یقین رکھتے تھے اور اعتقاد رکھتے تھے اس چیز کے اوپر۔ صرف حضرت ہارون ہی کی بات نہیں، بلکہ حضرت مریم کا جو خاندان تھا ان کی شہرت بھی پاکیزگی اور پاک بازی ہی تھی، پورے زمانے میں اور پورے علاقے میں اور تمام لوگوں میں ان کا خاندان پاک بازی میں، نیک سیرت ہونے میں، پاک کردار ہونے میں بہت مشہور تھا، اور زمانہ قدیم سے یہ جو خاندان تھا اس میں پاک سیرت لوگ چلے آ رہے تھے۔ ان حالات میں جب کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے، قرآن کہتا ہے اذن تبذت، ایک وقت کو یاد کیجئے جب ان تبذت، جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت مریم جو ہے اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو کر ہیکل کے مشرقی حصے میں چلے گئی، مکانن شرقیہ۔ یہاں پہ علماء نے دو وجہ بیان کی ہیں کہ مکانن شرقیہ کہنے کی کیا وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی ہے کہ جو بیت المقدس میں اور ہیکل میں جو اس کا مشرقی حصہ تھا وہ خواتین کی عبادت کے لیے مختص تھا، لہٰذا حضرت مریم سلام اللہ علیہا خواتین والے حصے کی طرف چلی گئیں جہاں مردوں کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، اور جو بالکل خواتین کی عبادت کے لیے مختص تھا، اور جو ایک باپردہ مقام تھا خواتین کی عبادت کے لیے، لہٰذا حضرت مریم جب اس عبادت کی خدمت کے قابل ہوئی تو چونکہ ان کی ماں کی تو منت یہی تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو وقف کر دیا تھا کہ وہ بیت المقدس کی جو ہے وہ خادمہ بنے گی اور اس کی خدمت کریں گی اور وہاں عبادت کریں گی، عبادت پروردگار کریں گی، تو حضرت مریم کی والدہ نے ان کو آپ بیت المقدس میں چھوڑ دیا، اور وہ یہاں پہ اس حصے میں کہ جو خواتین کے لیے مختص تھا، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اعتکاف کی حالت میں رہتی تھیں اس مشرقی حصے میں جہاں ان کا اجرت تھا، جہاں ان کا مکان تھا، اور جہاں حضرت زکریا آ کر ان کی خدمت کے لیے یا ان کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لاتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے اور ان کی ضروریات کا خاص طور پہ خیال رکھتے ہوتے تھے۔ تو حضرت مریم یہاں اپنے گھر والوں سے الگ ہو کے ہیکل کے مشرقی حصے میں الگ تھلگ ہو گئیں اور گھر والوں سے دور چلی گئیں، اور اس خلوت میں وہ عبادت خدا میں اور مناجات میں اور دعا میں اور خالق کائنات سے ہم کلام ہونے میں مصروف رہتی تھیں اور بڑی مطمئن زندگی گزار رہی تھیں یہ والی۔ لیکن یک انہوں نے ایک دن کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ان کے کمرے میں کھڑا ہے، ایک مکمل نوجوان، مردوں کا اس حصے میں آنا ہی ممنوع تھا، اور وہ اتنی پاک باز تھی کوئی مرد سوچ سکتا ہی نہیں تھا کہ ان کے کمرے میں جا پہنچے گا، مگر انہوں نے جب اچانک سے دیکھا تو ان کے کمرے کے اندر ایک نوجوان کھڑا ہے، اور پھر وہ اس بات پہ پریشان ہو گئی، اور پھر اس بات سے ہم کلام بھی ہوئی جس کا تذکرہ ورس نمبر 17 سے آئے گا۔ اب جب کہ ہم نے اس سورہ کے اس آیا کو پڑھا، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی سورہ کو اور کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد صرف واقعات پڑھنا نہیں یا ان کے مطالب کو جاننا نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی سے اس آیا کا کیا تعلق ہے۔ we'll be trying to live with that آیا throughout our life، ہم پوری زندگی میں اس آیا پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنانے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہاں جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ایک بات جو ہمیں یہاں سے شروع سے ہی سمجھ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ خالق کائنات کے قوانین ہمارے لیے لا ینحل ہیں، ہم ان قوانین کو حل نہیں کر سکتے، ان کو قابو میں نہیں لا سکتے اور ان سے ماورا نہیں ہو سکتے ہیں، مگر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کے قبضہ قدرت سے باہر ہو۔ لہٰذا حالات جیسے بھی ہوں، زندگی میں معاملات جیسے بھی ہوں، زندگی جس انداز میں بھی چل رہی ہو، کبھی بھی خدا کی طرف سے مایوس مت ہوئیے، کیونکہ ہر چیز قبضہ قدرت خدا میں ہے، وہ جب چاہے ان قوانین کو معطل بھی کر سکتا ہے، بدل بھی سکتا ہے، اور ان سے ماورا کوئی بھی واقعہ روح پذیر ہو بھی سکتا ہے، اور ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف ہمیشہ لو لگائیے، ہمیشہ خدا کے ساتھ رابطہ رکھیے کہ حالات جتنے بھی سخت ہوں، مشکلات جتنی بھی بڑی ہوں، وہ خالق اکبر کی پہنچ میں بھی ہیں اور قدرت میں بھی ہیں۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں خالق کائنات کے بنائے گئے قوانین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں